آل عمران کی آیت نمبر ہوگی انشاءاللہ 186 186۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لتبلون فی اموالکم وانفسکم ولتسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم ومن الذین اشرکوا اذى کثیرا وان تصبروا وتتقوا فإن ذلک من عزم الامور۔ لتبلون، تم ضرور آزمائے جاؤ گے۔ لام القسم ہے، لا تبلون میں لام، اسے لام تاکید یا لام قسم کہتے ہیں۔ بڑا زور دے کر بات کرنے کے لیے عرب یہ لام بولتے ہیں، اور اس کے بعد آخر میں جو نون مشددہ ہے اسے نون توکید کہتے ہیں۔ تو یعنی دو مؤکدات اس کے اندر آ گئے، یعنی بڑی زور دے کر ایک بات کی گئی ہے، لا تبلون، تم ضرور بضرور آزمائے جاؤ گے، فی اموالکم، اپنے مالوں کے اندر، وانفسکم، اور اپنی جانوں کے اندر۔ کبھی اس کا معنی ہم اپنی جانوں کے اندر کرتے ہیں اور کبھی اپنے آپ کے اندر، کیونکہ یہ سیلف کا جو معنی انگریزی میں ہوتا ہے نا، ہم سیلف، یور سیلف، تو اس کے لیے بھی نفس کا لفظ عربی میں بولا جاتا ہے، تو اس کی جمع انفس ہے۔ تو کسی وقت اس کا مطلب جانے ہوتا ہے اور کسی وقت اس کا اپنی ذات، تو اپنی ذات کے لیے بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ وَلَا تَسْمَعُنَّ، اس لوگ وہی ہے، لام بھی اور نون تاکید بھی، اور ضرور بضرور تم سنو گے، تسمعن، تم سنو گے، من الذین، ان لوگوں سے جو اوتو، دیے گئے، الکتاب، کتاب، آسمانی کتاب، من قبلکم، تم سے پہلے کے جو اہل کتاب ہیں ان سے سنو گے، ومن الذین، اور ان لوگوں سے جنہوں نے اشرکوا، شرک کیا، یعنی مشرکین سے، اذن، تکلیف، اذا کا مطلب تکلیف یا تکلیف دہ امور، تکلیف دہ باتیں، کثیراً، بہت زیادہ تکلیف دہ باتیں سنو گے، وَإِن، اور اگر تصبروا، تم صبر کرتے رہو، وَتَتَّقُوا، اور بچتے رہو، تقوی اختیار کرتے رہو، فَإِنَّ ذَلِكَ، تو یقیناً وہ ہے، من عزم الامور، بڑی ہمت کے کاموں میں سے۔ عزم الامور، ایسے امور جن میں بڑا حوصلہ، بڑی ہمت درکار ہوتی ہے، بڑی ہمت کے کاموں میں سے۔ پوری آیت کا ترجمہ، تمہیں ضرور بضرور آزمایا جائے گا تمہارے مالوں کے اندر اور تمہاری جانوں کے اندر، یا تمہارے اپنے آپ میں، اور تم ضرور بضرور سنو گے اپنے سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی ان سے بھی، اور مشرکین سے بھی، بہت تکلیف دہ باتیں۔ اور اگر تم صبر کیے رہو اور تقوی اختیار کیے رہو تو یہ بہت ہمت کے کاموں میں سے یہ ہے۔ اس مسئلہ کا، یہ سورۃ آل عمران کا اختتام یہاں پر ہو رہا ہے۔ آپ کو بتائیے آخری رکوع سے پہلا رکوع ہے۔ یہ پچھلی آیات میں جو اس کا ذکر آیا ہے اس کے ساتھ اس کا خصوصی تعلق ہے۔ ایک انہوں نے جو بات کی تھی، اس رکوع کے شروع میں کیا بات آئی تھی بھلا، کہ انہوں نے کہا تھا کہ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اب اس آیت کی تفسیر جو آج ہم نے پڑھی ہے، اس کے تحت بالعموم مفسرین یہ لے کر آتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو یہودیوں کے ایک رہنما فنحاس، اس کا نام تھا، ہا اور آخر میں صاد، فنحاس کے پاس بھیجا۔ وہ ان کا ایک چودھری بھی تھا اور ایک عالم بھی تھا، اور بڑا نام تھا ان کا۔ اور حضرت ابو بکر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی کہ ایک تو تم نے یہ کرنا ہے کہ اپنے طور پر کچھ فیصلہ نہیں کرنا، کوئی تصرف نہیں کرنا جب تک کہ تم واپس آ کے مجھے خبر نہ کر دو، اور دوسرا یہ ہے کہ تم نے اس سے اس معاہدے کے تحت جو ہے نا وہ مدد کرنے کا مطالبہ کرنا ہے۔ آپ کو معلوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے کر گئے تھے تو یہود کے ساتھ معاہدہ ایک ہی کیا تھا کہ
جو مدینے پر حملہ ہوگا سب مل کر اس حملے سے مدینے کا دفاع کریں گے۔ اب اس میں یہودی پابند تھے اس معاہدے کے تحت، اور اگر مدینے میں رہتے ہوئے یہودیوں پر کوئی حملہ ہوتا تو مسلمان بھی ان کا دفاع کرتے۔ اب مسلمانوں پر کوئی حملہ ہے تو یہودیوں کا بھی اس کا دفاع کرنا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو بتاؤ کہ اس معاہدے کے تحت وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر، جو عرب کا دستور تھا، تلوار تو ان کے لباس کا حصہ ہوتا تھا ایک طرح سے، حضرت ابوبکر نے تلوار پہنی ہوئی تھی۔ تو جب حضرت ابوبکر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مطالبہ اس تک پہنچایا تو کہتے ہیں کہ وہ ہنس کے بدتمیزی کے ساتھ کہنے لگا کہ اچھا، اللہ کمزور ہو گیا ہے اور وہ ہم سے مدد چاہتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ تمہارے جو رسول صاحب ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ اللہ ان کی مدد کر رہا ہے تو ان کو ہماری ضرورت پڑ گئی۔ تو اس کے اندر ایک گستاخی بھی تھی اور ایک بدتمیزی بھی تھی، اور اپنے اس معاہدے سے پھرنے کا ایک عندیہ بھی تھا۔ تو حضرت ابوبکر نے بعد میں کہا کہ مطلب اس گستاخی پہ جو اس نے اللہ کی شان میں کی، حقیقت یہ ہے کہ میرا جی آیا کہ میں تلوار نکالوں اور اس کا خاتمہ کر دوں، لیکن مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہدایت یاد آ گئی کہ تم نے کچھ نہیں کرنا جب تک کہ واپس آ کر تم مجھ کو خبر نہ دو۔ تو کہتے ہیں کہ یہ تھی وہ بات کہ جس میں ان سے بڑی بڑی اذیت ناک باتیں سننے کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا۔ اچھا، زیادہ تر تو یہی واقعہ تفاسیر معصورہ میں ذکر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اکا دکا واقعات، بلکہ بعض نے کہا کہ کعب بن اشرف کی جو گستاخیاں تھیں اس کے حوالے سے بھی یہ آیت آئی ہے۔ سلف میں سے ہی بعض نے یہ بھی ذکر کیا ہے اس کے شان نزول کے متعلق۔ آپ کو پتہ ہے کعب بن اشرف یہ یہودیوں کا ایک شاعر تھا، ایک چودھری بھی تھا، ایک شاعر بھی تھا، اور ایک بہت خوبرو شخص بھی تھا، اور اس لحاظ سے مطلب یہ اپنی قوم کا ایک بہت نمایاں شخص تھا، اور اس کی زبان بہت چلتی تھی شاعری میں۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی چوٹیں کی تھیں اپنی شاعری کے اندر، اور جو مدینہ میں انصار کی بیویاں تھیں، ظاہر ہے کہ بچپن کے اندر سبھی بچے آپس میں مل کر کھیلتے ہیں تو ایک دوسرے کو جانتے بھی ہیں، کچھ اور بھی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ جب بڑے ہو گئے تو پھر بڑے ہو گئے، لیکن وہ ان کے نام بھی جانتا تھا ان عورتوں کے، تو ان کے نام لے لے کر غزلیں کہتا تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے عرب غیرت مند قوم ہے، کسی کی بہن تو کسی کی بیٹی، تو کسی کی پھوپھی تو کسی کی خالہ، تو اور عربوں میں اگر کوئی مزے کا شعر ہوتا تھا تو وہ ہاٹ کیک کی طرح چلتا تھا، اس بیٹھک میں بھی اس بیٹھک میں بھی، اور پڑھ کے جہاں ایسی باتیں ہوں تو لوگ مزے بھی لیتے ہیں اور پھر اور بھی چوٹیں کرتے ہیں، ٹھٹھا بھی ہوتا ہے۔ تو ایک اچھا خاصا عرب کے اندر شاعری اگر کو اچھی ہوتی تھی، اور اس کے اندر اگر کسی کا بیڑا غرق کیا ہو گیا ہوتا تھا شاعری میں، تو وہ بیچارہ ایسے ہوتا تھا جیسے اس کے خلاف جنگ کر دی گئی، اس کا بہت یہ صحابہ بہت مشکل سے اس کو برداشت کر رہے تھے۔ یہاں تک کہ آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون ہے جو مجھے اس شخص کا علاج کر کے دے، من لی بکعب بن اشرف، کون ہے جو اس شخص کا معاملہ صاف کرنے کی ذمہ داری اٹھائے۔ کہتے ہیں یہ شرف محمد ابن مسلمہ ایک صحابی ہیں، ان کو یہ ملا، اور یہ بچپن سے ان کے دوست تھے، بہت ان کی آپس میں دوستی رہی۔ اچھا، اس کے علاوہ وہ دوسرے ایک صحابی کا مجھے نام یاد نہیں ہے، وہ اس نے اور کعب ابن اشرف اس گستاخ شخص نے، ان دونوں نے بچپن میں ایک ہی ماں کا دودھ پیا تھا، تو رضاعی بھائی بھی تھے یہ آپس میں۔ تو یہ دونوں آگے ہوئے اور باقی بھی کچھ صحابی گئے، اور رات کے وقت انہوں نے اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت بھی چاہی کہ آپ کے متعلق ہم کوئی ایسی باتیں وہاں پر ہمیں کرنے کی ضرورت پڑے گی
اس سے یہ ہو کہ ہم آپ سے تنگ ہیں اور آپ اس سے تو ہم جان چھڑانا چاہ رہے ہیں اور آپ نے تو مصیبتیں ہمیں ڈال دی، عذاب میں مبتلا کر دیا ہے، تو ہم اس حوالے سے نا اس کا اعتماد حاصل کریں گے۔ تو یہ وہ موقع ہے، احادیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم کو مناسب لگے، ضرورت کے مطابق لگے، تم بالکل بول دینا، کوئی بھی بات نہیں۔ اور انہوں نے بلا شبہ ایسی باتیں بولیں جو صریحاً اگر کوئی بندہ بغیر ایسی ضرورت کے بولے تو وہ گستاخی بھی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیزاری بھی ہے، مسلمان کی کیسے ہو سکتی ہے۔ لیکن نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی بلکہ باقاعدہ طور پر اس عمل کے پر ان کو شاباش بھی دی آپ نے۔ تو یہ رات کے وقت گئے، حتیٰ کہ اس کے حسن کے حوالے سے جو بات ہوئی تو وہ یہ بھی کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ ہمارا تو سب کچھ ختم ہو گیا ہے اس شخص پر ایمان لانے کے بعد، اور ساری دنیا ہماری دشمن ہوئی پڑی ہے اور ہمارے ہاں تو روٹی پکنا مشکل ہو گیا ہوا ہے۔ تو اب تو نوبت یہ آگئی ہوئی ہے کہ کوئی قرض تک نہیں دیتا۔ تو وہ کہنے لگا میں تمہیں پہلے بتاتا نہیں تھا کہ تم خام خواہ اس شخص کو اپنے گھروں میں لا کر عذاب میں اور مصیبت میں پڑو گے۔ کہتے پتہ نہیں اس وقت کیا ہو گیا تھا ہمیں تمہاری اس بات کا اندازہ، لیکن اب اندازہ ہو گیا ہے، تو اب جو ہے ہمیں کچھ قرض چاہیے۔ تو کہنے لگا کہ پھر کچھ تمہیں گروی رکھنا پڑے گا، رہن رکھنا پڑے گا۔ تو کہنے لگے کہ کیا رکھیں گے تمہارے ہاں گروی؟ تو کہنے لگا کہ تم اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو میرے پاس گروی رکھ دو، جب واپس کر دو گے پیسے تو اپنے بیٹوں کو۔ تو کہنے لگا کہ ساری عمر ان کو تانے دیے جائیں گے کہ 10 من 20 من گندم کے جو ہے نا تمہیں رہن رکھا گیا تھا۔ تو ایسے خامخواہ میں اس کے تانے بڑی لمبی مدت تک چلتے ہیں۔ تو کہنے لگا پھر ایسے کرو کہ اپنی عورتوں کو چھوڑ دو میرے پاس۔ تو اس پہ کہتے محمد ابن مسلمہ نے کہا کہ تم جتنے خوبصورت ہو تو تمہارے بارے میں تو کسی بھی عورت سے متعلق ہمیں ڈرنا ہی پڑے گا۔ یہ تھوڑا سا مکھن لگا رہا تھا وہ اس کو ایسے، لیکن ایک اس کو اپنی خوبصورتی کا اتنا ناز تھا کہ تو کہنے لگے کہ یہ خطرہ ہم کیسے مول لے سکتے ہیں کہ عورتوں کو تمہارے پاس چھوڑ دیں۔ بہرحال مطلب اس کو اس طریقے سے انہوں نے باتوں میں لگا کر تو آخر اس کو قتل کر دیا۔ تو یہ کعب بن اشرف کی جو حتیٰ کہ یہ کچھ ایسی باتیں ہیں جو ظاہر ہے ہمارے وہ لوگ کہ جو اس وقت وہ نام نہاد عالمی معیارات وغیرہ سے اور عالمی رجحانات سے متاثر ہیں، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایسے کچھ واقعات ان کو سنانا مشکل ہو جاتا ہے۔ مطلب احادیث میں آتا ہے کہ ان صحابہ نے نہ صرف اس کا قتل کیا بلکہ اس کا سر بھی اتارا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ جا رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقیع غرقد جو تھا وہاں تک ان کو چھوڑنے گئے۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ پیار اور محبت اور سرپرستی ظاہر کرنے کے لیے بسا اوقات جب آپ کسی کو روانہ کرتے ہیں تو تھوڑا سا اس کے ساتھ چلتے ہیں۔ تو کہتے ہیں بقیع تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ چلتے گئے، ان کے لیے دعائیں کرتے گئے، اور پھر واپس آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی کہ اللہ رب العزت اس مشن میں ان کو کامیابی دے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جب ہم واپس آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ہی میں تھے، اور ہم نے اس بدبخت کا سر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر پیش کیا کہ اللہ کے رسول، ایک بد زبان، ایک گستاخ جس نے صحابہ کے صرف ان کے مسلمان ہونے کی وجہ سے ان کی عورتوں تک کا اس طریقے سے جو ہے وہ عزت خاتمے میں لانے کی کوشش کی تھی، تو اس کا سر حاضر ہے۔ اچھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر بھی کہا اس پر، مطلب جہاں بہادری کے مواقع ہوتے ہیں تو وہاں بہادری ہی دکھائی جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ جو تھا اس طرح کے بہت سارے واقعات جا بجا ہو رہے تھے، صحابہ کو بہت غلاظت اور گند اور بکواس اہل کتاب سے اور مشرکین سے سننا پڑ رہا تھا۔ اس پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ ایسا لازماً ہو کے رہے گا کہ ایک تو تمہیں تمہارے مالوں کے اندر، اچھا یہ پہلی دو باتیں ایسی ہیں جو براہ راست اللہ کی طرف سے ہو سکتی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اس میں دشمن کا کوئی دخل بھی نہ ہو۔ پہلی کیا ہے؟ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ، تمہیں تمہارے مالوں کے معاملے میں آزمائشیں آ کر رہیں گی۔ آپ کو نون تاکید ہم نے کہا لازماً، یعنی یہ تو ہو کر رہے گا۔ اللہ کہتا ہے آزمائشیں تم کو آ کر رہیں گی تمہارے مالوں کے مطابق۔ اچھا یہ کس حوالے سے کہا؟
اس وجہ سے کہ تمام عرب سے ہٹ کر اور خاص طور پر جو عربوں کا جو مرکز تھا مکہ، اس کے جو کسٹوڈین تھے قریش، ان سے ٹکر لینے کا نتیجہ یہ تھا، اور ویسے بھی سارے کے سارے قبائل کسی کو پسند نہیں تھا کہ ان کے آباء و اجداد کے دین کو غلط کہا جائے، بالکل باطل کہا جائے، دوزخ کا سامان کہا جائے، جن معبودوں پر وہ مرتے ہیں ان معبودوں سے صاف بیزار ان کو حتیٰ کہ توڑنے کی باتیں ہوں۔ اچھا، تو اس وجہ سارا ہی عرب تنگ تھا۔ اس کا جو پہلا اثر پڑا مدینے پر وہ اکانومی تھی، مدینے کی اکانومی تھی، لَتُبْلَغُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ۔ اچھا، یہ جو معیشتوں کا رونا آج رو رہے ہیں، ان کو بھی یہ آیت لازماً پڑھنی چاہیے اور ان کو سنانی چاہیے۔ یہ اس ایمان پر آنے کے ساتھ جو سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ایک معاشی عدم استحکام کا شکار ہونا پڑتا ہے، اور یہ تکلیف سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور انصار اور مہاجرین نے جھیلی۔ کہتے ہیں مہاجرین نے تو اسی صورت میں ہی جھیل لی کہ انہوں نے اپنے جو گھر بار چھوڑے، وطن کسی کی زمین ہے، کسی کا کچھ اور ہے، تو بسا اوقات تو کپڑے ان کے پہنے نہیں رہنے دیے، ایسے وہ بیچارے بے خانما ہو کر آئے، تو وہ تو ایسی طریقے سے مالی طور پر بالکل کنگال ہو گئے، ان کو خالی ہو گئے۔ اور جو انصار تھے، ایک تو جو ہے وہ باہر سے روزانہ لوگ ہجرت کر کے لوٹے پٹے آتے اور ان کا سارا مالی بوجھ ان پر ہوتا تھا، پھر اس کے علاوہ جنگیں اور جنگیں اور جنگیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پورا جزیرہ عرب ہو گیا ہوا تھا، تو ان جنگوں کے اندر سرمایہ لگتا تھا۔ اب سرمایہ جو ہے وہ کہاں سے آنا ہے؟ انہی نے اپنا پیٹ کاٹ کر تو وہ دینا ہے۔ اچھا، اور پھر یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے مدینہ، اہل مدینہ کے ساتھ تجارتی طور پر بھی اپنے روابط یا تو منقطع کر دیے تھے، یہ بہت کم کر دیے، تو یہ ساری کچھ جو ہے نا تو معاشی تکلیفیں سب سے پہلے آتی ہیں، یعنی ایسا تیر مارتے ہیں اپنے خیال میں، جس وقت آپ ان کو کہتے ہیں کہ یہ جو سود ہے، یہ ساری حرام کاری کی معیشت ہے جس کی وجہ سے خدا کا غضب برستا ہے، اور تمہارا ایک کام پچھلے 70 سال سے سیدھا نہیں ہوا، اس وجہ سے کہ لعنت اور نحوست اس عمل کی ہے جس کو اللہ نے اپنے ساتھ جنگ کہا ہوا، وہ ایسا اپنے خیال میں ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے اس کے بغیر اکانومی کیا ہو جائے گی، تو لے لو بھائی اکانومی، سود کبھی ختم تو نہیں نہ ہونے میں آیا، پچھلے 70 سال سے برقرار ہی ہے نا، تو لے لو اکانومی اپنی، دیکھو کیا بنتا ہے۔ تو اس وجہ سے پھر بھی ان کے ہاں خاکی اڑتی ہے، تو یا تو چلیں یہ تھا نا کہ جی چلیں خدا تو نہیں ملا تو وصال صنم ہی ہو جاتا، وہ بھی نہیں ملا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ ایمان کا تقاضا ہی ہے، کیونکہ اصل پھر یہ ہوتی ہے کہ کچھ مسلمان جم کر، اور یہ بات ہے آخر میں، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر صبر، ثابت قدمی اور خدا کی حدوں کی پابندی کر کے تم دکھا دو تو یہ زبردست حوصلے کی بات ہے، اور جتنے حوصلے کی بات کام اللہ کی خاطر کیا گیا ہو اسی کے بقدر اللہ رب العزت دنیا اور آخرت میں اپنی نوازشیں کرتا ہے۔ تو یہ تھی پہلی بات۔ دوسری یہ ہے کہ انفسکم، تمہاری اپنی جانوں کے اندر بھی آئے گا، ظاہر جہاد وغیرہ کے اندر بہت سارے صحابہ، بڑے بڑے نیک، بڑے بڑے باصلاحیت صحابہ جنگوں کے نظر ہوئے، شہادتیں پائیں، تو یہ تھا کہ جو، اور اس کے علاوہ بھی بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت مالوں میں اور جانوں کے اندر ویسے بھی آزمائشیں ڈال دیتا ہے، سبحان اللہ، یعنی اللہ، اب یہ اللہ کے کچھ فیصلے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے یہ طاعون امواس بہت مشہور ہے، شام میں جہاد ہوا، سپر پاور بالکل ختم ہو کر رہ گئی، جو رومن امپائر تھی، پورے کا پورا شام، حتیٰ کہ شام سے بعد کے علاقے وہ ہو گئے۔ اللہ کا کرنا، طاعون کسی کافر کے کی کوئی سازش نہیں تھی۔ کورونا کے بارے میں تو آپ کو شک تھی نا کہ یار یہ شرلی ورلی ٹائپ کسی نے چھوڑی ہوئی ہے، تو طاعون، اس میں ہزاروں کے اتنے جلیل القدر صحابہ اس طاعون کے اندر جو ہے وہ لقمہ اجر ہو گئے، تو ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے جگہ وہ رکھی، وقت رکھا ہوا ہے۔ تو بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ صرف اللہ کی طرف سے بھی بہت ساری آزمائشیں آ جاتی ہیں، اور یہ دنیا مزے کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ دنیا سارے ارمان پورے کرنے، جس بندے کا یہ خیال ہے اور اسی پر لگا ہوا ہے،
آخر میں اس کو صرف اور صرف فرسٹریشن ہی آتا ہے گی۔ تو اس وجہ سے کبھی تو خالص اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر کے سبب، اور بسا اوقات اپنے اس جہادی عمل کے نتیجے میں تمہیں اپنے معیشتوں کے اندر اور اپنی جانوں کے اندر آزمائشیں پڑ سکتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ تمہیں اتنا کچھ برا اور تکلیف دہ سننا پڑے گا اہل کتاب سے اور مشرکین سے۔ اچھا، یہاں ایک پوائنٹ ہے جو خاص طور پر نوٹ کرنے کا ہے۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو برا بھلا سنانے میں اب یہ ساری پروپیگنڈا وار بھی یہی ہو جاتی ہے۔ یہ پچھلے کچھ عرصے سے وہ جو خاص ان کو پتہ ہے کہ ان مسلمانوں کو جو سب سے عزیز ہے وہ اپنا نبی ہے، اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بہت کچھ جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ آج بھی آپ یہ دیکھیں گے کہ ان ساری چیزوں کا سب سے بڑا جو سورس ہے وہ اہل کتاب کے معاشرے ہیں۔ آپ نے دیکھا اہل کتاب کو اللہ نے پہلے رکھا اور مشرکین کو اللہ نے یہاں بعد میں ذکر کیا، اہل کتاب کو پہلے رکھا ہے۔ یہاں جو اہم بات ہے سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ امام ابن تیمیہ نے بھی یہ لکھا ہے کہ مشرکین کا معاملہ تو چند برس میں اللہ نے نمٹا دیا۔ مشرک پھر کہاں تھے؟ مشرکین عرب جو ہیں وہ تو سارے کے سارے یا ختم کر دیے گئے یا وہ سارے کے سارے اسلام میں آ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے جزیرہ عرب کو مسلمان کر کے گئے۔ وہ تھوڑا سی وہ تھا ایک رو آئی وہ ارتداد کی، وہ اللہ کا شکر ہے صاحب، تو بہرحال یہ کہ پورا جزیرہ عرب شرک سے تو ویسے ہی پاک ہو گیا، اور مشرکین سے، شرک سے اور مشرکین سے پاک ہو گیا۔ کوئی بت جزیرہ عرب کے اندر باقی نہیں رہنے دیا گیا۔ اچھا، کہتے ہیں کہ اس کے بعد آپ چلیں، جزیرہ عرب سے آپ نکل آئے، اس کے بعد آپ کی ٹکر ہوئی کن سے؟ ایک طرف ہوئی فارس سے، یہ ایک سپر پاور تھی، پرشین امپائر، اور دوسری طرف تھی رومن امپائر، دونوں سے آپ کی ٹکر ہوئی۔ اچھا، اس کے بارے میں بھی حدیث ہے، سند کے لحاظ سے کچھ کلام ہے، مگر بہت محدثین نے دیگر مؤیدات کی وجہ سے اس حدیث کو ذکر بھی کیا ہے، قبول بھی کیا ہے کہ فارس نقحۃ او نقحتان، فارس جو ہے نا یہ تمہاری ایک ٹکر ہوگی یا دو ٹکریں ہوگی، ثم یفتحها اللہ، پھر اللہ اس کو تو مفتوح کروا دے گا، یعنی فارس نام کی چیز پھر باقی ہی نہیں رہے گی مسلمانوں کے مقابلے پر۔ اما الروم، فرمایا کہ جہاں تک البتہ رومنز کا تعلق ہے، فذات قرون، ان کے بڑے سینگ ہوں گے، اذا ہلک قرن طلع قرن آخر، ایک ان کا سینگ تباہ ہوگا تو ایک دوسرا سینگ نکل آیا ہوگا۔ تو آپ کو پتہ ہے یہ ہمارے جو لوگ ہیں کہ جی حضرت عمر بن خطاب کے دور میں جو اللہ تعالیٰ نے فتوحات دی، اس میں روم اور فارس دونوں مفتوح ہو گئے۔ اچھا، یہ بات جزوی طور پر درست ہے، جزوی طور پر درست ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ فارس تو کلی طور پر مفتوح ہوا اور مکمل خاتمہ ہو گیا فارس کا، ان کی کوئی قوت، شوکت، سلطنت ان کی باقی نہیں رہی الحمدللہ۔ اچھا، لیکن رومنز کے ساتھ کیا ہوا؟ اچھا، آپ یہاں پر ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ رومنز بھی نا مکمل طور پر فتح ہو گئے تھے، یہ بات کلی طور پر درست نہیں ہے۔ رومنز آپ کو پتہ ہے یہ بدبخت ایسے تھے، چلے تھے یہ اٹلی سے، یہ جس کو روم کہتے ہیں نا، روم، وہ اصل میں اٹلی ہے۔ اچھا، ان کا جو ہے نا وہ راجدھانی اصل میں تو اٹلی تھی، لیکن اتنی بڑی امپائر تھی ان کی کہ انہوں نے یہ اس وقت جہاں پر استنبول ہے، استنبول تو ترکوں نے، مسلمان ترکوں نے فتح کر کے، کہتے ہیں اصل اس کا تلفظ تھا اسلام بول، کہ اسلام کا بول بالا ہو گیا ہے، اور پھر اسلام بول سے تھوڑا سا وہ لفظ میں آ جاتا تو استنبول ہو گیا۔ ابھی بھی بعض جگہوں پہ اس کو اسلام بول ہی لکھا جاتا ہے۔ اچھا، یہ اس کا پرانا نام بھلا کیا تھا اس جگہ کا؟ کانسٹینٹینوپل، اردو میں ہم قسطنطنیہ کہتے ہیں، ویسے اس کو تصحیف کا ہے۔ تصحیف کا مطلب ہے کہ لکھا ہوا، کاتبوں نے غلط پڑھا تو پھر غلط ہی لکھنا شروع کر دیا۔ اصل میں عربی میں ابھی بھی اس کو صحیح لکھا جاتا ہے قسطنطینیہ۔ قسطنطین جو ہے نا اصل میں وہ شہنشاہ تھا، پہلا رومن ایمپرر جو داخل عیسائیت ہوا تھا، اور وہ بہت زوراور بادشاہ تھا،
اس کی نسبت سے ہی اس شہر کا نام رکھ دیا گیا کانسٹینٹینوپل، یعنی شہنشاہ جو قسطنطین تھا اس کی نسبت سے۔ عربی میں اس کو قسطنطینیہ کہتے ہیں، قسطنطین اس کا نام ہے تو قسطنطینیہ۔ وہ اردو کاتبوں نے مکھی پہ مکھی تو مار ہی لیتے ہیں نا، تو قسطنطینیہ کو یہ کو جو ہے نا وہ کر دیا، پہلے کر دیا، نون کو بعد میں کر دیا تو قسطنطنیہ بنا دیا، سر نون کو پہلے کر دیا تو، یا شاید ایک یا گرا دی اس میں سے انہوں نے، اللہ علم۔ تو بہرحال یہ تھا کہ یہ جو کانسٹینٹینوپل تھا یہ کہاں جا کر ہے، اور یہ یورپ اور ایشیا کا سنگم ہے، یورپ اور ایشیا کا، اور دنیا کا کہتے ہیں کہ انتہائی اسٹریٹجک مقام ہے۔ بلکہ بعضوں نے کہا کہ اگر بیک وقت آپ کو یورپ اور ایشیا پر حکومت کرنی ہو تو آپ کو سوائے اس جگہ کے اور کوئی جگہ مناسب نہیں ہے۔ اٹلی سے یہ خاصا دور ہے، اچھا تو انہوں نے وہاں پر اس کو فتوحات، انہوں نے اس سے بڑی دور تک کی ہوئی تھی، اس کو انہوں نے اپنا کیپٹل بنایا، یہ ان کا کیپٹل ہو گیا تھا۔ اچھا بعد کے ادوار میں پھر یہ بھی ہوا کہ ان میں لڑائی پڑ گئی، تو ایک فریق کا جو ہے نا وہ راجدھانی وہ اٹلی رہا، روم، اور دوسرے کا راجدھانی یہ رہا۔ تو بہرحال اچھا اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ ایشیا میں ان کی فتوحات ہوئیں۔ آپ کو معلوم ہے یہ ٹریپولی، اردو میں ہم طرابلس کہتے ہیں، کہاں ٹریپولی کہاں ہے بھلا کو بتائے گا؟ ٹریپولی جی لیبیا کا دارالحکومت ہے یہ ٹریپولی۔ یہ ان کا جو ہے نا وہ لیٹن کا لفظ ہے، ٹری جو تین میرا خیال اس شہر کی شاید وہ جہتیں تھیں، یہ کہا تھا ایک یہی نام اردو میں اس کا تلفظ طرابلس ہے، یہ صرف عربی اور اردو میں اس کا تلفظ بنایا گیا ہے، اصل میں لفظ ہے ٹریپولی۔ تو ٹریپولی ایک لیبیا میں ہے، رومنز کا ایک بہت بڑا گڑھ تھا وہ، اور دوسرا ٹریپولی طرابلسی کے نام سے لبنان کا ایک شہر ہے، لبنان کا سب سے بڑا شہر بیروت ہے، دوسرے نمبر پر جو بڑا شہر ہے لبنان کا وہ طرابلس ہے۔ کہتے ہیں بیروت میں مسلمان اگر ملتے ہیں تو شیعہ ہیں، اور سنیوں کا گڑھ طرابلس ہے، تو طرابلس ایک لبنان میں ہے، اور دونوں شہر رومنز نے بسائے تھے، دونوں رومنز کے بسائے ہوئے شہر ہیں، وہ بھی ٹریپولی وہ بھی ٹریپولی۔ اب لیبیا جو ہے یہ مصر سے بھی خاصا زیادہ ویسٹ میں جا کر ایک خطہ ہے، اور وہاں پر لیبیا سے بڑھ کر ٹونیشیا جو ہے، تونس، وہاں پر بھی ان کی حکومت تھی۔ یہ ایک اتنی بڑی طاقت تھی، وہ مطلب ہے تقریباً موروکو کے قریب جو ہے، یہاں سے ادھر پھر جو ہے نا وہ لیبیا بھی، پورے کا پورا ایجپٹ بھی، وہ جو آپ نے کلوپترا کا قصہ سنا ہوگا، کلوپترا والا وہ جو ہے وہ مصر کی ایک شہزادی تھی، وہ عشق کے قصے اس کے ہو گئے رومن شہزادوں کے ساتھ، تو پتہ نہیں وہ کیا کچھ مطلب ہوتا رہا۔ تو بہرحال یہ کہ مصر سارے کا سارا، حتیٰ کہ سوڈان کے بہت سارے علاقے، پھر شام سارے کا سارا، اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر ہوتے یہ ایشیائی کوچک سارا ان کے پاس تھا، یہاں تک کہ قسطنطنیہ تک آدھی دنیا ان کی تھی۔ تو بہرحال یہ تھا کہ انہوں نے پھر وقت گزرنے کے ساتھ یوں کیا کہ اپنا جو ادھر یورپ کے سائڈ پہ سردی بہت ہے، یہ قسطنطنیہ جو ہے یہ بہت سرد ہے، برفیں پڑتی ہیں وہاں پہ، تو ادھر جب انہوں نے یہ سارا خطہ پر فتح کر لیا، ایشیائی اور افریقائی جو سارا خطہ تھا یہ ان کا مفتوح اور باعث ہو گیا تھا، تو انہوں نے دمشق کو اپنا تیسرا کیپٹل بنایا۔ پہلا کیپٹل ان کا اٹلی، دوسرا کیپٹل ان کا یہ ترکی والا یہ قسطنطنیہ، اور تیسرا کیپٹل ان کا تھا دمشق۔ دمشق ان کا جو تھا وہ سردیوں کا دارالحکومت تھا، سردیوں میں شہنشاہ سلامت جو ہیں وہ ادھر آ جاتے کیونکہ یہ ایشیا والا حصہ ذرا گرم ہوتا ہے، تو سردیاں ادھر گزارتے تاکہ زیادہ سردی کا وہ نہ ہو، اور جیسے ہی گرمیاں آتی تو یہ قسطنطنیہ واپس چلے جاتے، تو قسطنطنیہ ان کا گرمیوں کا دارالحکومت تھا، اور یہ ان کا سردیوں کا دارالحکومت تھا۔ اچھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جو ایک جہاد عظیم ہوا
جس نے بڑے بڑے برج الٹ دیے اور رومنز کو شکست فاش ہوئی، وہ البتہ اس حد تک تھی کہ ان کے سارے ایشیائی اور افریقی مقبوضہ جات جو ہیں وہ ان سے لے لیے گئے۔ یہ ہیں حضرت عمر کے دور میں جو کام ہوا، ان کے سارے افریقی اور ایشیائی مقبوضہ جات، شام بھی لے لیا گیا، مصر میں بھی لے لیا گیا، اور یہاں تک کہ لیبیا وغیرہ کا خطہ بھی جو ہے خاصا لے لیا گیا۔ کچھ یہ حضرت عمر کے دور میں ہوا، پھر بقیہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا۔ تو البتہ پھر کیا ہوا کہ رومنز ختم نہیں ہوئے، پرشیا ختم ہو گیا، فارس ختم ہو گیا۔ وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ ایک ٹکر ہوگی تمہاری یا 2 ٹکریں ہوں گی، پھر وہ نہیں رہے گا۔ البتہ یہ یہاں پر یہ ہوا کہ کہتے ہیں کہ ہرقل نے وہ تاریخی جملہ بولا تھا جب عمر بن خطاب کے لشکر جو ہے نا وہ یرموک فتح کرنے کے بعد وہ آگے بڑھ رہے تھے، تو کہتے ہیں وہ رخصت ہو رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ سلام یا سوریہ لا لقاء بعدہ، سلام اے سیریا، اب آج کے بعد کبھی تمہارے ساتھ ہمارا ملنا نہیں ہوگا۔ اس کو اندازہ ہو گیا کہ اب یہ ایک ایسا عمل ہو گیا کہ ادھر واپس آنے کی سوچ رہی۔ تو واپس وہ صاحب کہاں پر جا کر بیٹھے؟ اسی کانسٹینٹینوپل میں، اسی قسطنطنیہ میں بیٹھے۔ اچھا، اور وہ البتہ سبحان اللہ حضرت معاویہ کے زمانے میں فوجی چڑھائیاں ہوئیں، یہ ہاتھ نہیں آیا، امویوں نے ٹیل لگا لیا، یہ ہاتھ نہیں آیا۔ عباسیوں کہتے ہیں تو حال ہی پتلا تھا، عباسیوں سے تو اتنی بڑی ہمت کے کام ہوئے نہیں، باوجود اس کے کہ ہارون الرشید نے جہاد وغیرہ کے کئی سارے مشن بھیجے ضرور تھے۔ تو یہ اللہ کا کرنا، کانسٹینٹینوپل اس سارے عرصے میں، بعد میں یہ زنگی بھی آئے، سلاجقہ بھی آئے، زنگی بھی آئے، ایوبی بھی آئے، ممالک بھی آئے وغیرہ وغیرہ، یہ سارا کچھ ہوا، مگر کانسٹینٹینوپل اپنے رومن شہنشاہ کے ساتھ بدستور باقی رہا۔ یہ شاید اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا رکھنا تھا حصہ عثمانیوں کا۔ یہ جو آٹومن سے یہ ترک جو تھے، انہوں نے البتہ ایسی وہ پیش قدمی کی کہ سلطان محمد الفاتح کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے کانسٹینٹینوپل میں بھی ان کا چراغ بجھ گیا۔ اب بات ہو ہی گئی ہے تو ہم یہ ذکر کرتے چلیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے، کیونکہ نا وہ حدیثیں لکھتے تھے، نبی صاحب نے بہت کچھ جو سنا ہوتا ہے نا انہوں نے لکھ کر اس کو محفوظ کیا تھا۔ تو کہتے ہیں لوگ آئے اور ان سے پوچھا کہ حضرت اچھا اس وقت تک تو آپ کو پتا، اس وقت تک میں نے کہا کہ یہ تو بہت صدیوں تک، تقریباً کوئی 8 صدیوں تک قسطنطنیہ فتح نہیں ہوا تھا۔ 8 صدیاں اسلام کی قسطنطنیہ اپنی اس عیسائیت کے ساتھ، اپنے اس رومن اس کے ساتھ برقرار ہی رہے، مسلمان نہیں لے سکے تھے۔ اچھا، تو کہتے ہیں کہ لوگ آئے اور کہنے لگے کہ یہ ایک شہر ہے قسطنطنیہ اور ایک ہے روم، ان میں سے کون سا پہلے فتح ہوگا؟ یہ البتہ ان کو یقین تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہوا کہ انہوں نے ان دونوں شہروں نے فال ہونا ہے، دونوں شہروں نے فال ہونا ہے، مسلمانوں کے آگے ڈھیر ہونا ہے انشاءاللہ۔ تو کہنے لگے وہ آئے، لوگ آئے، انہوں نے پوچھا کہ ان میں سے کون سے، کہنے لگے بھئی بات یہ ہے، 1 منٹ ٹھہر جاؤ ذرا۔ وہ ایک صندوق منگوایا، اس میں انہوں نے نا وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں لکھ کر رکھی ہوئی تھیں وہ اس میں انہوں نے جمع کی ہوئی تھی۔ صندوق منگوایا، صندوق کھولا، اس میں سے اپنے رجسٹر نکالے اور متعلقہ جو کوئی حصہ ہوگا وہ کھولا، اور اس میں پڑھ کر کہنے لگے کہ قسطنطنیہ پہلے فتح ہوگا، روم بعد میں فتح ہوگا، روم بعد میں فتح ہوگا۔ اچھا، روم کی فتح کی یہ بھی حدیث ہے، اور روم کی فتح کی کچھ اور بھی کئی ساری حدیثیں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ تو یہ روم کیا ہے؟ اٹلی، قسطنطنیہ نہیں۔ تو اس وجہ سے شیخ البانی نے یہ حدیث دینے کے بعد لکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلے ہوئے جو الفاظ ہیں وہ سرتسر حق ہیں۔ 800 سال لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کو جو ہے نا پورا ہونے میں، کیونکہ اللہ نے اس کا کوئی وقت مقرر کیا ہوتا، پھر دنیا نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشگوئی فرمائی ہے وہ پوری ہوئی، قسطنطنیہ ڈھیر ہو کر آج اسلام بول کہلاتا ہے۔ تو کہنے لگے کہ رہنے والے جو رہیں گے انشاءاللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بات بھی سچ ہوتی ہوئی دیکھیں گے، اٹلی بھی فال کرے گا، اٹلی بھی
انشاءاللہ العزیز مجاہدوں کے آگے ڈھیر ہوگا اور یہاں پر بھی اسلام کا پھریرا لہرائے گا۔ اب اس کو کتنی دیر لگتی ہے، کب لگتی ہے، اچھا لوگوں کا تو خیال یہ ہے کہ شاید اب ہمارے اپنے ملک بھی ہمارے پاس نہیں رہیں گے، لیکن مطلب ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبریں دی ہیں ہم تو ان کی صداقت کی بات کر رہے ہیں، تو یہ انشاءاللہ پتہ ہوگا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ لوگ بڑی دیر تک صرف اپنے ایشیائی اور افریقائی مقبوضہ جات سے ہی یہ لوگ بے دخل کیے جا سکے تھے، پیچھے پورا یورپ ان کے پاس ہی تھا۔ یورپ نہیں، صرف یورپ نہیں بلکہ جس کو مائنر ایشیا بولتے ہیں نا، ایشیائی کوچک، وہ بھی ان کے پاس صدیوں تک رہا۔ اب یہ سارا ایشیائی کوچک اس وقت ترکی میں ہے۔ اچھا، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سارا لب لباب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ باقی مشرکین کا تو خاتمہ ہو گیا، وہ تو پکچر میں ہی انہوں نے پھر سیناریو پر ہی نہیں ہونا تھا، حتیٰ کہ فارس بھی ختم ہو گیا، ان کا بھی انہوں نے سیناریو پر ہی نہیں رہنا تھا۔ وہ واحد قوم جس کے ساتھ اس امت کی، اس ملت کی جنگ تاریخ میں قیامت تک چلنی ہے، اس کا نام ہے عالم صلیب، اس کا نام ہے، اس کو ہم عالم مغرب بھی کہتے ہیں، عالم صلیب بھی اس کو کہتے ہیں، اس کو ہم عیسائیت بھی کہتے ہیں، اس کو ہم اہل کتاب بھی کہتے ہیں۔ ان کے ساتھ ہماری جنگ لمبی ہے۔ تو امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ آپ اگر یہ دیکھیں بہت ساری احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب کو اسلام کی عداوت کے معاملے میں سب سے اوپر رکھا ہے، اور یہاں پر اگر آپ نوٹ کریں تو اہل کتاب کو مشرکین کے اوپر مقدم رکھا ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ مشرکین تو ویسے نہیں رہیں گے، مشرکین کے ساتھ اب آپ یہ دیکھ لیں اس وقت بھی وہ شیخ صفی الحاج نے ایک بہت زبردست بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ ذرا تصور کریں دنیا میں کتنی کتنی ملحد اور مشرک بت پرست قومیں بھی ہوں گی، پورا چائنا یا تو ملحد ہوگا یا بت پرست ہوگا، پورا انڈیا سوائے وہاں کی مسلم آبادی کو نکال کر سارے کا سارا بت پرست مشرک ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہوگا، کہتے ہیں لیکن آپ ذرا یہ غور کر لیں کہ الحاد کے جتنے پروجیکٹ نکلے ہیں اور نبیوں کے ساتھ جنگ کے جتنے جھنڈے اٹھائے گئے ہیں وہ اس بدبخت یورپ سے اٹھے۔ آج بھی الحاد کی دعوت انڈیا نہیں، پورے عالم میں اس کا مرکز انڈیا نہیں ہے۔ چائنا خود بے شک ملحد ہوگا، لیکن پورے جہان میں الحاد کے اوپر باقاعدہ ایک محنت کوشش کر رہا ہو چائنا نہیں ہے۔ یہ پوری دنیا کے اندر الحاد، نبیوں کی لائی ہوئی چیز کو مٹا کر رکھ دینا، آسمانی قطروں کو بالکل ختم کر کے رکھ دینا، یہ پورے کا پورا ایک ایجنڈا کے طور پر ایک تہذیبی یلغار جو ہے وہ صرف اور صرف ان اہل کتاب معاشروں کی طرف سے ہو رہی ہے۔ اور کیونکہ سارے آسمانی نبوی جو جتنے بھی انبیاء ہیں ان سب کے وارث نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس وقت کوئی اس آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کے انبیاء کا تسلسل صرف اور صرف یہ امت ہے، کوئی اور نہیں، کیونکہ یہ اس وجہ سے سب سے زیادہ ان کی عداوت جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے، اور اس عداوت میں کوئی ان کو مات نہیں دے سکتا۔ اچھا، تو یہ وجہ ہے کہ اہل کتاب کو یہاں پر مقدم کیا کہ انہوں نے جو تمہیں ان سے جو تم کو سننے کو ملے گا اور جو اذیتیں اور تکلیفیں ان کی طرف سے تم کو آئیں گی وہ غیر معمولی، اور مشرکوں کا ذکر اس کے بعد کیا۔ البتہ اس کے مد مقابل ایک تو یہ ہے کہ اپنی اسلامی جو ہے نا وہ عقیدہ، تہذیب، اسلام کا جو کوئی مشن ہے اس کے اوپر ثابت قدم رہنا، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی حدوں کی ہی پابندی کرنا۔ ہم فتح پاتے حضرت عمر لکھا کرتے تھے اپنے لشکر کے لوگوں کو جو مختلف محاذوں پر ہوتے تھے کہ یاد رکھنا ہم نہ اسلحے کے زور پر جیت پاتے ہیں اور نہ ہی تعداد کی بنیاد پر زور پاتے ہیں، ہم مدد پاتے ہیں اس لیے کہ ہم اللہ کے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر یہ معاملہ تمہارے ہاتھ سے چلا گیا تو پھر جیت کے سارے فیکٹرز تمہارے دشمن کے پاس ان سے زیادہ ہیں، پھر جیت انہی کی ہوگی۔ تو یہ ہے تقویٰ۔ تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی حقیقت کو جو ہے وہ اپنے اس پر اپنی ڈاڑوں سے اس کو دبا کر رکھنا، اور اپنے پورے معاشرے کو دین پر قائم رکھنا،
تقویٰ کا وسیع تر معنی یہی ہے. اگر تم یہ کرتے رہو تو یہ کمال ہمت والی بات ہے. اس کا خود بخود مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا عمل ہے جو اللہ رب العزت کو اس عمل میں بہت پسند آئے گا. آج کی مجلس میں اتنا ہی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت